بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ پاکستان مقبوضہ وادی کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ بنگلہ دیش میں سیلاب سے 13 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، پھر میوزیم اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد۔ مکہ مکرمہ میں داخلے پر 10,000 ریال جرمانہ عائد ہوگا۔ اپوزیشن جنرل باجوہ عمران خان اور جنرل فیض کی پارٹنرشپ توڑنے میں ناکام، سینئر صحافی کا دعویٰ۔ بھارتی ڈاکٹر نے کورونا کے نمونے اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے نام پر بھجوا دیے۔ جو بچے 2007 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوگی۔ آم ایک مفید اور مزیدار پھل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ وادی کی بھارتی غیر قانونی قبضے سے آزادی تک جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج یوم شہداء پر ہم غیر قانونی اور بھارتی قبضہ کے خلاف مقبوضہ وادی کے عوام کی جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج وادی کے عوام ہندو توا بالادستی کے سامنے بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ سے 296 کلومیٹر دور واقع شمال مشرق سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے 13 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں رہائش گاہیں، فصلیں، سڑکیں اور شاہراہیں بڑے پیمانے پر متاثر ہوئی ہیں۔ بی بی سی کہتا ہے کہ اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد آیا صوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی ہے۔ اس حالیہ تبدیلی میں استعمال ہونے والا ہتھیار قانون ہے، جو سن 1934 میں بھی استعمال ہوا تھا جب کمال اتاترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنتوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ آیا صوفیہ نے استنبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ کئی لڑائیوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جدید عمارتیں اکثر کئی دہائیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتی، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ عمارت 1500 برس سے قائم ہے؟ سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا، سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن سن 532 میں اسے دوبارہ ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد اس وقت کے بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی 100 برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئی۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ ایسا کر کے بادشاہ جسٹینین حضرت سلیمان بننا چاہتا تھا، جنہوں نے یروشلم میں پہلا ٹیمپل تعمیر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان۔ تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی، اور اس کا 33 میٹر قطر والا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا، جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا۔ لیکن سن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نپٹنا تھا۔ اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ سن 1204 میں جب یورپ نے شہر پر دعویٰ بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان لڑائی نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کا کفن جو اصلی صلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی، حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل گولہ باری کی
اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ مئی 29 سن 1453 کو بلا آخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دی گئی اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی کی دنیا اپنے اختتام اور انجام کو پہنچی۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں کے نام آویزہ کر دیے گئے۔ 20ویں صدی میں صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج کے دوران میں مکہ مکرمہ میں مقررہ اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے والے افراد پر 10,000 ریال فی کس جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں غیر مجاز داخلے کی پابندی کی دوبارہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اس کو دوگنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ رقم 20,000 ریال ہوگی۔ سیکیورٹی آفیسر مسجد حرم اور دوسرے مقدس مقامات کی جانب جانے والی سڑکوں پر فرائض انجام دیں گے اور مخصوص عرصے کے دوران میں مقدس مقامات میں داخلے کی کسی بھی کوشش کی نگرانی کریں گے۔ گزشتہ سال 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ سعودی حکام نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ اس مرتبہ صرف 10,000 عازمین کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد 70% ہوگی اور 30% سعودی شہری حج ادا کریں گے۔ غیر سعودی عازمین حج کے لیے آن لائن درخواستوں کے اندراج کی آخری تاریخ گزر چکی ہے۔ ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جنرل باجوہ عمران خان اور جنرل فیض کی پارٹنرشپ توڑنے میں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تبصرے میں کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان اور جنرل فیض کی پارٹنرشپ کو توڑ دیا جائے، کچھ شکوک و شبہات کے بیج بوئے جائیں، رخنے ڈالے جائیں، کچھ ایسا کیا جائے کہ پارٹنرشپ ٹوٹ جائے، لیکن بات نہیں بن پا رہی۔ مسلسل ناکامی پر ناکامی ہو رہی ہے۔ عمران خان کو جتنا ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آتے ہیں۔ کبھی لندن پلان کیا جاتا ہے اور کبھی کچھ اور۔ اب عمران خان نے ایک اور کام کیا ہے کہ عظمی کردار کو عمران خان نے پہلے ہی فارغ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت آڈیو بنائی گئی اور سازش کی گئی۔ سینئر صحافی نے کہا کہ اب ایک اور کام یہ ہوا کہ اجمل خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ وہ ایک اشتہاری ایجنسی کے ساتھ کروڑوں کی ڈیل کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے بھی فارغ کر دیا۔ اس سے پہلے عاطف خان بھی تگڑے وزیر تھے۔ اس کے بعد احمد حسین MNA ملتان سے ہیں، ان کو شو کاز جاری کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پیغام دے رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ عمران خان اب دوبارہ فارم میں آ چکے ہیں۔ سول ملٹری لیڈرشپ کی کافی نشستیں بھی ہوئی ہیں، کافی چیزیں طے ہوئی ہیں اور اگلا فیز شروع ہو چکا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ اسی لیے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری سے ملے، وہ تمام جماعتوں کو پھر اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ایک آواز ہو کر وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ کیا جائے۔ انڈین چینل NDTV کے مطابق انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک سرکاری ڈاکٹر نے اتر پردیش میں ایک شادی میں شرکت کی جس کے لیے انہوں نے چھٹیاں منظور نہیں کروائیں۔ شادی کی تقریب سے واپسی پر وہ نہ تو خود قرنطینہ میں گئے اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کو قرنطینہ میں رکھا، بلکہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی شروع کر دی۔ جب ان کی اہلیہ میں کورونا کی علامات ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے اس کے نمونے اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے نام پر بھجوا دیے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر جب متعلقہ حکام نے نمونوں کے ساتھ دیے گئے پتے کا دورہ کیا تو ڈاکٹر کا فراڈ سامنے آ گیا۔ بعد میں ڈاکٹر خود اور ان کے خاندان کے دیگر 2 افراد بھی کورونا سے متاثر پائے گئے۔ پولیس افیسر ارون پانڈے کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے اور کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بچے 2007 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوگی۔ انسان نے اپنی عمر میں اضافے کی کوششیں اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع کر دی تھی۔ انسان نے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے جڑی بوٹیوں اور ٹونے ٹوٹکوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، کیونکہ زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بیماریاں تھیں۔ شروع میں انسان کی اوسط عمر حیرت انگیز حد تک کم تھی۔
شروع میں انسان کی اوسط عمر حیرت انگیز حد تک کم تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پتھر کے دور سے نکل کر دھات کے نسبتاً ترقی یافتہ عہد میں داخل ہونے تک اوسط انسانی عمر 18 اور 20 سال کے درمیان تھی۔ قدیم رومی اور یونانی ادوار میں عمر کا اوسط بڑھ کر 30 سال تک پہنچ گیا تھا۔ اہرام مصر سے ملنے والی کئی ممیوں کی عمر کا اندازہ 30 اور 35 سال کے درمیان لگایا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز تک اوسط انسانی عمر 40 سال تک تھی۔ موجودہ دور میں ماہرین نے دنیا کی اوسط عمر کا تخمینہ 67 سال لگایا ہے، کیونکہ ترقی یافتہ اور امیر ممالک میں اوسط عمر میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ پچھلی صدی کے وسط تک بچوں کی بیماریاں اوسط عمر میں کمی کی سب سے بڑی وجہ تھی، کیونکہ کثیر تعداد میں بچے 5 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ لیکن حالیہ اشروں میں بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے جادوئی اثر سے انسان کی اوسط عمر میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ صرف بھارت کی مثال اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ پچھلی صدی کے نصف میں بھارت کی اوسط عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی، جو 2000 میں بڑھ کر 64 سال ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صدی میں انسان کی اوسط عمر میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس وقت مردوں کی اوسط عمر 74 سال جبکہ خواتین کی اوسط عمر 79 سال ہے۔ اس وقت جو مصدقہ ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق اب تک سب سے طویل انسانی عمر 122 سال تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سائنس کی ترقی اور رہنے کے ماحول کو بہتر بنا کر انسان 100 سال سے زیادہ کی عمر پا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے 2007 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوگی۔ انسان کئی ایسی مہلک وباؤں پر قابو پا چکا ہے جو آنن فانن بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر اجاڑ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ موٹاپے کو بھی اوسط عمر میں اضافے کی راہ میں حائل خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لمبی عمر میں خوراک بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جن ممالک نے ایسی اشیاء کو اپنی غذا کا حصہ بنایا جو سادہ اور متوازن تھی، وہاں اوسط عمروں میں اضافہ ہوا ہے۔ گنجان آباد شہروں، آلودہ فضا اور صنعتی علاقوں کے کرب و جوار میں رہنے والوں کی اوسط عمریں ان لوگوں سے کم ہوتی ہیں جو خاموش اور پرسکون چھوٹی بستیوں اور سرسبز شاداب علاقوں میں رہتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اچھے عہدوں پر ملازمتیں کرنے والوں کی عمریں فیکٹریوں اور کانوں میں کام کرنے والے کارکنوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی عمریں نسبتاً طویل ہوتی ہیں جو ورزش اور جسمانی کام کاج کرتے ہیں۔ عورتوں کی عمریں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس بات پر خاصی تحقیق کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ڈی این اے کی تقسیم کی صلاحیت کو لمبی عمر تک برقرار رکھا جا سکے تاکہ بڑھاپے میں بھی صحت مند اور توانا خلیے پیدا ہوں۔ یہ عمل بے حد پیچیدہ ہے اور اس میں کئی مشکلات موجود ہیں، تاہم جس روز انسان ڈی این اے کی تقسیم کے عمل میں سست روی روکنے اور اسے طویل عرصے تک ہو بہو نقل پیدا کرنے کے قابل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو 100 سالہ انسان کی جسمانی صحت ویسی ہی ہوگی جیسے 20 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، آم کو بر صغیر کا جلیل القدر پھل، جنت کا میوہ، دیوتاؤں کا بھوگ، پھلوں کا بادشاہ جیسے نام دیے جاتے ہیں۔ فرانسیسی ماہر ڈی کنڈوے کے مطابق بر صغیر میں آم 4000 سال قبل بویا جاتا تھا۔ شمالی ہند میں مسلمانوں، خاص طور پر مغلوں کے دور حکومت میں مختلف پھلوں کے بے شمار درخت لگائے گئے، ان میں آم کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ گویا اس وقت بھی آم پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کل آم جنوبی ایشیا کے متعدد ملکوں میں تجارتی پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ فلپائن، آسٹریلیا، جزائر، ہوائی، انڈونیشیا، وسطی اور جنوبی امریکہ میں بھی آم کی کاشت بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے، لیکن ذائقہ، کثرت اور اقسام کے اعتبار سے پاکستان کا آم زیادہ مشہور ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ہمارے اس خطے میں آم بہت کم پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد آم کی نہایت اعلیٰ اقسام ہندوستان سے مہاجر اپنے ساتھ لے کر آئے، اور آج پاکستان کا شمار آم کی اعلیٰ اقسام پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان کا آم دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ اقسام، رنگ، خوشبو اور مزے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شمار ہوتا ہے اور بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آم کی تقریباً 1000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں پابندی آم کی 150 اقسام اور دیسی آم کی 950 کے قریب اقسام شامل ہیں۔ آم میں وٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی جسامت کا آم 15000 وٹامنز اے مہیا کرتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔